اس کے دو پس منظر ہیں. ایک تو یہ کہ جب غوث پاک قبر میں گئے تھے انہوں نے منکر نکیر کو پکڑ لیا تھا، تو یہ بھی سرکار کے ذہن میں ہے بات. دوسرا سید صدیقی نے کہا کہ اس کی جرت ہم بھی دیکھیں گے، تو یہ بھی ہے. وہاں غوث پاک کی بات کو بھی ذہن میں رکھا، اپنے غلام کی بات کو بھی ذہن میں رکھا، اور ایسی عطا مجتمع فرمائی. وہاں تو صرف غوث پاک نے ستایا تھا، اپنے ہر غلام کو کہا ستانا تاکہ پتہ چلے تیرا آقا کون ہے. تیرا شاہی میرا شاہی، ستانا، سبحان اللہ. ایسے ہی جواب نہیں دے دینا. سرکار نے فرمایا ستانا. تو تیرے اندر جرت ہوگی نا، جب انہوں نے حکم دیا ہے تو تجھ سے کون حساب کتاب لے گا؟ تو جو جرت ہوگی نا. اب کہا انہوں نے کہ ستانا. اب ہم نے سوچا کہ ہمارے اندر جرت بھی ہوگی کہ نہیں. پھر ہم کو یہ خیال آیا کہ جرت تو اس میں بھی نہیں تھی جو غوث پاک کا پوتا تھا. کیوں جی؟ تو غوث پاک نے مرتے مرتے اس کو کہا کہ جب تک میرا امام مہدی کو سلام نہیں پہنچانا مرنا نہیں. تو جرت تو اس میں بھی نہیں تھی. لیکن جنہوں نے حکم دیا سلام پہنچانے کا، انہوں نے ہی 600 سال کی زندگی بھی دی نا ان کو. اب جو حکم دے رہا ہے کہ قبر میں جانا، منکر نکیر کو آسانی سے جواب نہیں دینا، ستانا ان کو، وہ جرت بھی وہی دے گا نا. جب وہ تنگ پڑ جائیں جواب پھر بھی نہیں دینا. جب وہ منکر نکیر تنگ پڑ جائیں تو جواب پھر بھی نہیں دینا. کفن ہٹانا، کفن ہٹانا اور دکھا دینا تیرے دل پہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا کہ ان کو جرت نہیں کہ تجھ سے دوسرا سوال کر سکے. سرکار نے فرمایا ہاں ان کو جرت نہیں، جب تو کفن ہٹا دے اور وہ دیکھ لے کیا لکھا ہے. بہت کچھ لکھا ہوگا، کسی پہ اللہ، کسی پر گوہر، کسی پہ راریاض، کسی پہ الرا. اب وہ دیکھنے کے بعد ہوگا کہ کیا اثر ہوا ہے. لیکن منیمم یہ ہے کہ جرت نہیں ہوگی، کچھ بھی دیکھ لے دل پہ. ان کو جرت نہیں کہ وہ دوسرا سوال کر سکے. وہ کہیں گے کہ اے خوش بخت آرام سے سو جا، تیرے تو جوارے اور